بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کرونا ویکسین کے حوالے سے بعض لوگ بڑے ہی تفشیش اور بڑے ہی پریشانی میں مبتلا ہے کہ آیا لگوانی چاہیے لگوانی نہیں چاہیے۔ ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے اور ہر ایک آدمی اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو ہم جتنے بھی مسلمان ہیں تو مسلمان کو یہ چاہیے کہ اگر کرونا ویکسین جو ہے اب یہ حکومت نے لاگو کر دی اور اس پر پابندی عائد ہوگی کہ واقعتاً اور ضروریتاً لگوانی چاہیے، تو پھر مسلمان جو ہے وہ توکل کرتا ہے اللہ پر۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر مسلمان کا توکل ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے، گزارا نہیں ہے، اور بغیر اس کے آپ کہیں آ جا نہیں سکتے، سفر نہیں کر سکتے، آپ کسی ہسپتال میں نہیں جا سکتے، تو اب اگر ایسی مجبوری آ گئی تو آپ ایک کام کرے، جو بندہ ویکسینیشن اس کا دل چاہتا ہے کہ لگوائے، اور ظاہر لگوانی پڑے گی، اب مجبوری ایسی ہوگی کہ لگوانی پڑے گی، ورنہ اگر مجھ سے میری رائے پوچھی جائے تو میرا تو دل نہیں مانتا، سیدھی بات ہے۔ مگر کیا مجبوری ہے، اور جب مجبوری آئے تو کیا ہوتا ہے، لگوانی پڑتی ہے۔ تو جب لگوانی پڑتی اس کا آسان حل یہ ہے کہ جب آپ جائیں گے ویکسین لگوانے کے لیے، ویکسین لگوانے سے پہلے آپ ایک دعا پڑھیں، اس دعا کا نام ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جس مسلمان کے سینے میں ایمان ہے اور اس ایمان میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت ہے، وہ یہ سوچ سمجھ کر لگوائے، اس کو کچھ نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ اس دعا پر دلائل مانگیں گے کہ قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کی دلیل پیش کرو، جواز پیش کرو، آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا پیش کیا گیا تھا؟ زہر پیش کیا گیا تھا۔ انہوں نے کون سی پڑھ کے وہ دعا پڑھ کے زہر پیا تھا؟ بسم اللہ الذی۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ مسجد کے لیے گار بنا رہے تھے، اس گارے میں آپ تھے، آپ کے سامنے 3 چیزیں لائی گئی، ایک خوشبو، ایک زہر اور ایک نوجوان لڑکی، کہ یہ بطور گفٹ آپ کے لیے فلاں ملک سے آپ کے لیے لایا ہوں۔ آپ نے وہ لڑکی بھی کسی کو دے دی، خوشبو اسی میں ڈیل دی اس گارے میں، اور جب آپ نے وہ زہر کی شیشی پکڑی اور اس کو پی لیا تو آپ نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ بسم اللہ الذی لا یضر۔ تو لہٰذا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو آپ جب ویکسین لگوانے جائیں گے، جانے سے پہلے آپ یہ پڑھ لیں، اور جب آپ پڑھ لیں گے آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر آپ کی اور دل کے اطمینان کے لیے جہاں پر آپ ویکسینیشن کروائیں، ساتھ ہی آپ حجامہ سینٹر سے رابطہ کریں، آپ وہاں پر جا کر حجامہ کروا لیں۔ اگر آپ کے دل کو تسلی نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا، تو آپ ویکسین لگوا کر وہاں پر جا کر حجامہ سینٹر جائیں، آپ کا حجامہ کر دیں گے، بس اللہ خیر صلی اللہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجامے سے انسان کے اندر سے بیماریاں دور ہو جاتی، سوائے موت کے حجامے میں شفا ہے، سوائے موت کے۔ تو جب اگر آپ یہ سمجھتے کہ یہ آپ کی دل کو نہیں آپ کی چیز مان رہی ہے کہ شاید اس میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ اس کا کیا کریں، حجامہ لگوا لیں۔ جب آپ حجامہ کر لیں گے تو اللہ خیر صلی اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا، اور جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے ہیں آپ نے بتلائے ہیں، مسلمان اگر اس پر عمل کرے تو اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظ فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظ فرما، الہ العالمین مسلمانوں کی حفاظ فرما، جتنے بھی پریشانی میں بیماری میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی بیماری دور فرما، الہ العالمین خصوصاً بالخصوص اسلام کی حفاظ فرما، آمین۔